صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماڈل خاص طور پہ اس مقصد کے لیے اس کو ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم حج اور عمرہ کرنے کا عملی طریقہ ٹھیک طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اس ماڈل کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ یہ کعبے کی شبیہ ہے بیت اللہ۔ اس کے 4 کونے ہیں۔ یہ والا جو کونا ہے اس میں حجر اسود ہے، اس کے بالکل ساتھ بیت اللہ کا دروازہ ہے۔ اس طرف آ کے پھر یہ والا جو کونا ہے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اس سمت میں عراق ہے۔ اس سمت کو رکن شامی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سمت میں شام ہے۔ یہ جو بیچ والی جگہ ہے اس کو حطیم کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں سے کچھ حصہ یعنی تقریباً ابتدائی 2 صفوں کے برابر جگہ یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو باہر والی جگہ ہے یہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے، اس کو حطیم کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے اس جانب میزاب رحمت ہے۔ پھر رکن شامی سے آگے جا کے اس جانب رکن یمانی آتا ہے جو کہ یمن کی سائڈ پر ہے، اور اس کے بعد پھر حجر اسود آتا ہے۔ یہ بیت اللہ ہے۔ اس کے آس پاس یہ جو جگہ ہے خالی جگہ اس کو مطاف کہا جاتا ہے، یہ طواف کرنے کی جگہ ہے، اور یہ پورا اس کے ارد گرد جو عمارت ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، جس میں نماز 1 لاکھ نماز کے برابر کا ثواب رکھتی ہے۔ اس کے آس پاس یہ تقریباً بہت سارے کافی دروازے ہیں، جیسے یہ کنگ عبدالعزیز دروازہ ہے، یہ کنگ فہد دروازہ ہے، یہ باب عمرہ ہے، اس کے ساتھ یہ باب السلام ہے، اور اس جانب باب الفتح ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے دروازے ہیں۔ یہ جو توسیع ہے یہ کنگ فہد توسیع کے نام سے ہے۔ اس جانب یہ جو نئی توسیع ہے یہ ملک عبداللہ توسیع ہے، اور اس جانب یہ کلاک ٹاور ہے جس کو گھڑی والا ٹاور کہا جاتا ہے۔ پھر یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم بیت اللہ کے دروازے کی سمت میں ہے، اور اس کے اس جانب آگے آ کے یہ مسعی یا صفا اور مروہ ہے۔ یہ صفا ہے اور یہ اس کے ساتھ مروہ ہے، یہاں پہ سعی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس جانب جائیں تو بیت اللہ کی اس سمت میں یہاں پہ تقریباً حرم سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر منا ہے۔ یہ منا میں 3 جمرات کی شبیہ ہے۔ یہ جمرہ عقبہ جس کو ہم عام اپنی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، یہ جمرہ وسطیٰ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جمرہ صغریٰ ہے، یہ جمرہ اولیٰ ہے۔ اس کے آگے یہاں پر یہ مسجد خیف ہے جو کہ منا کی بڑی مسجد ہے، جس میں تقریباً 70 کے لگ بھگ انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ منا میں رات گزارنے اور رہنے کی جگہیں جو خیمے ہیں وہ یہاں پہ لگائے گئے ہیں، اور یہ منا سے مسجد حرام تک کا جو فاصلہ ہے یہ 10 کلومیٹر ہے۔ پھر اس میں حج کے دوران منا سے عرفات جاتے ہیں تو منا سے عرفات کا فاصلہ تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ یہ رستہ آتا ہے منا عرفات کا، یہ میدان ہے، اس کے ساتھ ہی کھلا میدان ہے۔ یہ جبل رحمت ہے جس کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا۔ 9 ذی الحجہ کو یہاں پہ حاجی آتے ہیں، اور جو کہ حج کا رکن اکبر ہے، بڑا رکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسجد نمرہ ہے جو کہ عرفات کے حدود میں ہے، اور اس کا ابتدائی کچھ حصہ عرفات کے حدود سے خارج ہے۔ یہاں پہ حاجی 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ پھر وقوف عرفہ کرنے کے بعد واپس وہ مزدلفہ آتے ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے پیدل جاتے ہوئے یہ 9 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ مزدلفہ کی شبیہ ہے، اس کے ساتھ کھلا میدان ہے، یہاں پہ حاجی رات گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد المشعر الحرام کہتے ہیں، جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ایک پہاڑ ہے وہاں پر وقوف کیا تھا، اور یہاں پر دونوں نمازیں پڑھائی تھی۔ تو یہ مزدلفہ ہے۔ پھر مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد دوبارہ سے یہاں سے حاجی روانہ ہوتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو رمی کے لیے جاتے ہیں۔ تو مزدلفہ سے جمرات تک کا جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 6 کلومیٹر ہے، اور 10 ذی الحجہ کو یہاں پہ آ کے جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، یا بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ تقریباً 6 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی عام طور پہ منا کے حدود میں کی جاتی ہے، ویسے حرم کے حدود میں کہیں پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حرم کے حدود میں ہی سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جمرہ عقبہ اور یہ سارے افعال کرنے کے بعد دوبارہ حاجی طواف زیارت کے لیے کعبہ آتا ہے، اور یہ جو فاصلہ ہے منا سے جمرہ عقبہ کے بعد حرم تک آنا یہ تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس ماڈل کے ذریعے
حج اور عمرہ کے اکثر افعال کو عملی طور پہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اور تاکہ اس کے ذریعے ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو کہ ہم نے طواف کو یا عمرہ کو شروع کیسے کرنا ہے، اس کے بعد کون سا عمل سر انجام دینا ہے، اور پھر اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے کچھ ویڈیوز میں عمرہ اور حج کا عملی طریقہ اس ماڈل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ صلی علی